والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد اطاع الله. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. تمام قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی لائق و زیبا ہے، جس کی توفیق سے، جس کی ہدایت سے ہم اور آپ یہاں جمع ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم ترین سنت کو، مسلمانوں کی ایک اہم ترین عیدوں کو منانے کے لیے، خوشیوں کو منانے کے لیے اللہ کی توفیق سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. اس رب العالمین کی حمد و ثنا ہے جس نے ہم کو اور آپ کو تخلیق دی ہے، اشرف المخلوقات میں سے ہمیں بنایا ہے اور ہمیں رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کی ایک بڑی جماعت اس دنیا کے اندر بھیجی. اس رب العالمین کی حمد و ثنا ہے جس نے ہمیں دین اسلام کا ماننے والا بنایا ہے، اور اسی رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پہ چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درود و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم سامعین و پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد 3 مختلف مقامات سے کتاب اللہ کی چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی. اس سے پہلے کہ اس کی وضاحت کی جائے، آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا آگے آ جائے، جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں ان کو بھی جگہ مل جائے. تھوڑا جہاں گنجائش ہے آگے آ جائیے. سب سے پہلی آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کے ذریعے اس دنیا میں مرد و زن کو پھیلا دیا، لیکن اللہ نے اس بنی آدم کو بنا مقصد پیدا نہیں کیا. اس کی پیدائش، اس کی تخلیق کا ایک مقصد ہے. آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، ایک بڑی عبادت کا دن ہے، ایک عظیم ترین دن ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن کو اعظم الایام بیان کیا، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن کے اندر قربانی کو ایک عظیم ترین عمل بیان کیا، اس دن میں ہم کھڑے ہیں، اس دن میں ہم اللہ کی اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس بات کو سمجھ لیں، یہ اسی مقصد میں سے ایک مقصد ہے جس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا.
وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لوگوں سنو، میں نے یعنی اللہ رب العالمین نے جن و انس کو پیدا کیا کس لیے؟ الا ليعبدون، تاکہ یہ جن، تاکہ یہ انس، یہ جنات کی مخلوقات ہو یا انسانوں کی مخلوقات ہو، ان کو چاہیے کہ اللہ ہی کی عبادت کریں. اور آپ دیکھیں اسی میں سے ایک عظیم ترین عبادت ہے ذبیحہ، جو صرف اور صرف کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے. اللہ نے کتاب اللہ کے اندر بیان فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں چند عبادتوں کو انجام دے دیتا ہوں کامیاب ہو جاؤں گا. اب اندازہ لگائیں ہم جس نبی کے امتی ہیں جس کے سلسلے میں اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اگر دنیا کے اندر کسی کو آئیڈیل بنانا ہے، کسی کے نقشے قدم پہ چلنا ہے، اگر کسی کے پیچھے چل کر تم کامیاب و کامران ہو سکتے ہو، دنیا و آخرت میں نجات پا سکتے ہو، تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے جن کے سلسلے میں آیت کریمہ نازل کی گئی کہ لوگوں اسوہ حسنہ اپنانا ہے، اٹھنا بیٹھنا دیکھنا ہے، عبادتوں کے طریقوں کو دیکھنا ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو. وہ نبی کی کیفیت یہ ہے، اس نبی کا عالم یہ ہے، اس نبی کی عبادتوں کا یہ حال ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، اے میرے حبیب شوہر، یہ بتائیے آپ اللہ کی اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے قدم سوج جاتے ہیں؟ آپ تو بخشے بخشائے ہوئے ہیں، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ تو رسولوں میں سب سے افضل ترین رسول اور سب سے افضل ترین نبی ہے، اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز بیان کی؟ کہا افلا اکون عبدا شکورا. اے عائشہ، کہ میں اس رب کا شکر ادا نہ کروں کہ اس نے مجھے پیدا کیا بنی آدم میں، اس نے مجھے انبیاء علیہ السلام میں سے منتخب کیا، انبیاء میں بھی سب سے افضل ترین نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا، کیا اس کا میں شکر ادا نہ کروں؟ آپ سوچیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہا ہے، آرڈر دیا جا رہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے نبی اپنے رب کی عبادت کیجئے، ایک دن، 2 دن، 3 دن، ہفتہ بھر، مہینہ بھر، 1 مہینہ رمضان کا، سال میں کچھ ایام نہیں، کہا حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ یقین کو پہنچ جائے، یعنی آپ کے پاس ملک الموت آ جائے، موت کا فرشتہ آپ کے پاس آ جائے. عبادت میں آپ مشغول رہیے. اگر ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت ہمیشہ کیسے کریں گے، دوام کے ساتھ کیسے کریں گے، اس بات کو سمجھے. اگر ہمارے پاس عبادتوں کے اندر کسی طریقے کے معاملات ہے، کسی طریقے کی کوتاہیاں ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس رب العالمین کے سامنے جھک جائیں اور اس سے مانگے کہ اللہ تو ہی ہدایت دینے والا ہے، تو ہی رشد و ہدایت کا مالک ہے، تو اگر توفیق نہ دے تو میں عبادت نہیں کر سکتا، تو اگر توفیق نہ دے تو میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا. انسان دیکھ رہا ہے کہ گناہوں میں زندگی ڈوبی ہوئی ہے، انسان دیکھ رہا ہے کہ عبادتوں سے وہ غافل ہے، تو اس کو چاہیے کہ آج بکرا ذبح کرتے ہوئے یہ نیت کر لے کہ اپنے گناہوں کو ذبح کر دوں گا، اپنے شرکیہ کاموں کو ذبح کر دوں گا، اپنے بدعات و خرافات کو ذبح کر دوں گا، اپنی بے حیائیوں کو ذبح کر دوں گا، اور اس کے برعکس توحید کو اپنا لوں گا، اس کے برعکس سنت رسول کو اپنا لوں گا، اس کے برعکس نیک کاموں کو اپنا لوں گا، اس کے برعکس حیا کو اپنا لوں گا، اس کے برعکس خواتین سے میں مخاطب ہوں. اس بات کو سمجھ لے، قربانی کا جانور ذبح ہونے سے پہلے یہ نیت کر لے کہ اللہ رب العالمین جس طریقے سے ابراہیم کی بیوی حضرت ہاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ادب و احترام کی، ان کی باتوں کو فالو کیا، ان کی باتوں کو تسلیم کیا، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مردوں کے لیے ایک اسوہ ہے، ایک حسنہ ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اللہ کے حضور میں اپنی قربانیوں کو پیش کیا. پوری زندگی اٹھا کے دیکھیے اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ رب العالمین کی عبادت کی دعوت کے ساتھ گزر گئی، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو بے آب و گیا سرزمین میں چھوڑا ہے.
یہ قربانی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جانور ذبح کر دیا جائے، کھا لیا جائے، اس کو جمع کر لیا جائے، مہینوں تک اس کو کھایا جائے، لوگوں میں کچھ بانٹ دیا جائے، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے صرف۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم اپنی انا کو ذبح کر دیں، ہم اپنے کبر اور گھمنڈ کو ذبح کر دیں، ہم اپنے تکبر کو ذبح کر دیں، ہم اپنی گناہوں کو، برائیوں کو ذبح کر دیں۔ اس جانور کے ذبح کرنے کے ساتھ اس بات کو سمجھ لے کہ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہماری زندگیوں کو پلٹ دے نیکیوں کی طرف، ہماری زندگیوں کو جنت کے راستے پہ چلا دے، جہنم کے راستے ان فتنوں سے، معاشرے کے اندر موجود مختلف فتنوں سے ہمیں محفوظ کرے۔ یہ ذہن میں رکھے۔ چنانچہ اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ دو مزید آیتیں آپ کے سامنے پڑھیں گے، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا۔ دو مختلف مقامات سے مزید دو آیتیں۔ ایک آیت پڑھی گئی مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، عبادت کرنا کافی ہے کیا؟ عبادت کیسی بھی کر لی جائے، ایک انسان اگر عبادت کر رہا ہے، چاہے وہ عبادت نماز ہو، چاہے وہ عبادت روزہ ہو، چاہے وہ عبادت حج ہو، چاہے وہ عبادت زکات ہو، چاہے وہ قربانی ہو یا کوئی دوسری عبادت ہو، کوئی اس کا پیمانہ ہونا چاہیے، کوئی اس کا اصول و ضوابط ہونا چاہیے، کوئی ایسی شخصیت ہونی چاہیے جو اس عبادت کو سکھانے والی ہے۔ اور وہ شخصیت کون ہے؟ وہ شخصیت کون ہے؟ ہمارا جس کا کلمہ پڑھتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وہ شخصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آیت کریمہ، بس یہ ایک آیت کو بندہ سمجھ لے، ایک آیت بھی نہیں ہے، ایک آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ اللہ نے کہا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اگر اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، تو جس نے رسول کی اطاعت کی حقیقت میں اسی نے اللہ کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو نبی کو چھوڑ کر، نبی کی حدیثوں کو چھوڑ کر، نبی کی زندگیوں کو پامال کر کے ہم اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے، اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے۔ صحابہ کو دیکھیں، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، ایسے ایسے صحابہ، اجلہ صحابہ، کچھ وہ صحابہ جنہوں نے پہلی مرتبہ نبی کے زبان سے دعوت توحید سنی، ایمان لے آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے نبی کی زندگی کا معائنہ کیا، مومنین کا معائنہ کیا، یہاں تک کہ مومنین کے اوپر ظلم و ستم تک کیے، لیکن جب اللہ نے ان کے ذہن و دماغ کو کھولا تو یہی وہ مومن شخص تھے جن سے دنیا کو ایک بڑا نفع پہنچا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ ایسے صحابی جنہوں نے اپنے مال کو اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اللہ کی مدد کے لیے بچھا دیا، اب ایک مجلس میں 7 مرتبہ، زندگی میں کئی مرتبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہا ہے عثمان تو جنتی، عثمان تو جنتی، عثمان تو جنتی۔ ایسے صحابہ، یہ صحابہ تو ہے ایک یونیورسٹی ہے، اور اس یونیورسٹی کے استاد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے صحابی جن کے سلسلے میں نبی کہے کہ کل صبح میں ایک ایسے شخص کو جھٹا دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے اور اللہ اس کا رسول بھی اس سے محبت کرنے والا ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جو نبی کے بستر میں لیٹے ہیں جب مشرکین نبی کو قتل کرنے آئے۔ اندازہ لگایا، یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے کس کو دیکھا ہے؟ محمد عربی کو دیکھا ہے، اپنے شرکیہ کاموں کو چھوڑ دیا، 360 بتوں کو چھوڑ دیا، اپنی خرافاتی زندگیوں کو چھوڑ دیا، اپنی لہو لیب اور گناہوں سے لبریز زندگیوں کو بھلا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اللہ رب العالمین کو خوش اور راضی کرنے کے لیے مشغول ہو گئے۔ ایک دن، 2 دن، ایک عید، 2 عید، 1 مہینہ، 2 مہینہ نہیں، پوری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی، پوری زندگی۔ ایسے صحابہ ہیں، ان کی زندگیاں پڑھ جائیے، روح کانپ جائے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ مدینہ کے اندر رہنے والے صحابہ، انصار صحابہ میں سے، مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ حضرت مصعب بن عمیر کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبلغ ہیں، نبی کے داعی ہیں، پیغام اسلام لے کر سب سے پہلے مدینہ کی زمین پہ پہنچنے والے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ
دعوت توحید پیش کر کے لوگوں کو توحید کی طرف بلا کر مدینہ کی اکثریت اسلام میں داخل ہو گئی. یہ صحابی حضرت عمرو بن جموح، ان کے 3 بیٹے مسلمان ہو چکے، 3 یا 4 بیٹے، چاروں کے چاروں مسلمان ہو گئے. یہ ایک بت کی عبادت کرتے ہیں، اپنے گھر میں ایک بت کو سجا کے رکھا ہوا ہے. اب بیٹے کو دعوت دے رہے، کو سمجھا رہے، یہ سمجھ نہیں رہے. تو بیٹوں نے کیا کیا، ایک دن اس بت کے اوپر لا کے کچرا ڈال دیا، کوڑا کچرا لا کے ڈال دیا. باپ نے دیکھا، شدید غصہ ہوئے، آپ اندازہ لگائے میں بتانا کیا چاہتا ہوں. توحید 3 دن تک اسی طریقے کا معاملہ ہوا، مختلف لمبا واقعہ ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا. مختلف طریقے کا معاملہ ہوا. 3 دن بیٹوں نے سمجھایا، کبھی کچرا لا کے ڈال دیا، کبھی بت کو اٹھا کے کوڑے دان میں ڈال دیا. آخری دن کیا کیا انہوں نے، ایک تلوار بت کے گلے میں ڈال دی کہ اگر آج کوئی تجھے ستائے اس کو ذبح کر دے. آپ سوچیں، اگلے دن جب صبح اٹھے تو بت بھی اور تلوار بھی اور دیگر تمام چیزیں جو اس کے آس پاس تھی سب کوڑا دان میں پڑی ہوئی. تو کیسا معبود ہے، تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، میری کیا حفاظت کرے. اور کلمہ پڑھ لیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور جنگ احد کے اندر شہید ہوئے. احد میں نبی کے بازو کھڑے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بیٹے گزارش کر رہے کہ اللہ کے نبی ان کو بتانے دیجیے، لگڑے ایک ٹاک سے لگڑے. اللہ کے نبی بازو گئے، اللہ کے نبی سے ضد کی انہوں نے، یہاں تک کہ احد کی لڑائی میں شریک ہو گئے. اور لگڑی ٹانک سے لڑتے لڑتے جنت میں داخل ہو گئے. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ اگر دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پہ چل لیے، ہم کو کل آخرت کی دائمی زندگی میں محروم نہیں ہونا پڑے گا، خاسرین اور نقصان اٹھانے والے لوگوں میں شامل ہونا نہیں پڑے گا. انشاءاللہ کل محمد رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے ہم کھڑے ہوں گے. اللہ ہم سے دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہم کو اس جھنڈے کے اندر شامل فرمائے. آخری چیز آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی سورت پڑھیں گے، سورہ اخلاص. جا کے گھر پہ پڑھیے اس کا ترجمہ. میں مسلمانوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. آج ہمارے اندر جو شرکیہ معاملات موجود ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ایمان کی جو کمی موجود ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے شرک کا موجود ہونا. جب تک ہم اپنے ایمان سے، اپنے اعمال سے، اپنے عقیدوں سے شرکیہ کاموں کو نہیں نکالیں گے، اللہ رب العالمین نہ ہماری عبادتوں کو قبول کرے گا، اللہ رب العالمین نہ ہمارے ذبیحے کو قبول کرے گا، نہ کسی دوسری چیزوں کو قبول کرے گا. یہاں تک کہ یہ شرک ہماری دنیا و آخرت کو بگاڑ دے گا. آپ جائیے اور اس سورہ اخلاص چھوٹی سی سورت کو اٹھا کے پڑھیے. اللہ نے کہہ دیا قل هو اللہ احد، وہی رب العالمین ہے جو اکیلا ہے، وہ اکیلا معبود برحق ہے. اس کی اگر ڈیٹیل میں جایا جائے، اس کی تشریح میں جایا جائے تو لمبا وقت لگے گا، اس میں نہیں جاؤں گا. بتانا مقصود یہ ہے کہ اس سورت کو جا کے پڑھیے، اس کا خلاصہ پڑھیے اور اس بات کو سمجھ لیجیے کہ جو شرکیہ کام ہم کر رہے ہیں، ہم کتنے خطرناک معاملات کے اندر مبتلا ہے، جس کے اندر دنیا جہاں کی مصیبتوں میں آج ہم ملوث ہو کے چلے جاتے ہیں. دنیا جہاں کے فتنے ہم پہ نازل ہو گئے، دنیا جہاں کے مظالم ہم پہ ڈھائے جا گئے، دنیا جہاں کے اندر ہم نقصان اٹھانے والے، خسارہ اٹھانے والے مظلوم لوگ بنتے جا گئے. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا سمندر کے جھاگ کی طرح مسلمانوں کی تعداد ہوگی لیکن حیثیت کچھ نہیں ہوگی. جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں ویسے مسلمانوں کے لوگ ٹوٹ پڑے. وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہی ہوگی کہ ہم اللہ سے غافل ہیں، توحید چھوڑ کر شرک کرنا ہے، رسول اللہ سے غافل، سنتوں کو چھوڑ کر بدعتوں کو اپنا لیا، کتاب اللہ سے غافل، کتاب اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر دوسری کتابوں کو تھام لیا، سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر بنے بیٹھے ہیں. تو کہاں سے اللہ کی رحمت نازل ہوگی، کہاں سے اللہ کی مدد نازل ہوگی، کہاں سے ہماری عبادتوں کو اللہ رب العالمین قبول کرے. ہم کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا بنیادی مقصد بنائے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو. صحابہ نے اسی بات کو سمجھ لیا تھا، اس لیے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا، میں ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب مجھ سے راضی ہو گئے. اتنا بڑا یعنی اعلان اگر اللہ کر دے تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں
اس جملے کے اندر ہم داخل ہو جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ سے راضی ہو جائے، تو ہم کو چاہیے 3 چیزیں اپنا لیں. ایک اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور اللہ کی کتاب اور رسول کے فرمان کو صحابہ نے سمجھا کیسے، فہم صحابہ، منہج صحابہ. یہ 3 چیزیں اپنی زندگی کے اندر داخل کر لے، دنیا جہاں کی مصیبتیں کیا ہوگی، اللہ رب العالمین کی مصیبتوں کو، ان مظالم کو امن و امان میں تبدیل کر دے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی عبادات کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جانور کے ذبح کے ساتھ اللہ ہمارے گناہوں کو بھی ذبح کر دے، ہمارے گناہوں کو بھی ہمارے نامہ اعمال میں صاف کر دے، مٹا دے، اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دے. ان الحسنات یذہبن السیئات کے تحت اللہ ہم نیکیوں کو بجا لائے تو ہمارے گناہوں کو تو مٹا دے. اے اللہ ہم ٹوٹی پھوٹی جو نیکیاں کریں اخلاص اور للہیت کے ساتھ کریں، خلوص دل کے ساتھ کریں، توحید کے ساتھ کریں، سنت رسول کے ساتھ کریں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ آسمان و زمین کی خلائیں ہمارے گناہوں سے بھر چکی ہے، گناہوں کی وجہ سے تمام مصیبتیں ہم پہ نازل ہو گئی ہیں. اے اللہ ان گناہوں سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان گناہوں سے لوٹنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ معاشرے کی خواتین کو بے حیائی کے فتنوں سے محفوظ فرما لے، اقتدار کے فتنوں سے محفوظ فرما لے. اے اللہ دھوکے اور چال سازیوں میں پھنسنے سے ہماری خواتین بچیوں کو، خواتین عورتوں کو محفوظ فرما لے. اے اللہ مردوں کو کتاب و سنت، مرد و زن کو کتاب و سنت کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا لاہی عمل بنانے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جو باتیں ہم قرآن و حدیث کی سنتے ہیں اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ دنیا و آخرت کی حسنہ ہم کو عطا فرما دے، دنیا و آخرت کی بھلائی ہم کو عطا فرما دے. اے اللہ صحابہ کے لیے اپنے دلوں کے اندر ہمیشہ محبتوں کو قائم رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ صحابہ کے لیے جن لوگوں کے دلوں کے اندر بغض و حسد موجود ہے ان کے دلوں کو پاک و صاف کر دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ جو موجود ہے ان کو اصلاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ جو جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ جو جا چکے ہیں اپنی قبروں میں موجود ہے ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ جنت کا بستر بچھا دے، جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے، ان کی قبروں کو کشادہ کر دے. اے اللہ جو موجود ہے ان کو اصلاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کل اس قبر میں ہمیں بھی داخل ہونا ہے، وہاں ہونے والے سوال و جواب میں ہمیں کامیابی عطا فرما دے. اے اللہ میدان محشر کی سختیوں سے ہمیں محفوظ فرما دے. اے اللہ سیدھے ہاتھ والے لوگوں میں شامل فرما دے. اے اللہ سیدھے ہاتھ والے لوگوں میں شامل فرما. اے اللہ عرش کے نیچے جگہ عطا فرما. اے اللہ عرش کے نیچے جگہ عطا فرما. اے اللہ بنا حساب و کتاب جنت میں جانے والے لوگوں میں شامل فرما دے. اے اللہ حوض کوثر سے جام پانے والے لوگوں میں شامل فرما دے. اے اللہ پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جانے والے لوگوں میں شامل فرما دے. اے اللہ جہنم کے عذابات سے ہمیں محفوظ فرما دے. اے اللہ جہنم کے عذابات سے ہمیں محفوظ فرما دے. اے اللہ جہنم کے عذابات سے ہمیں محفوظ فرما دے. اے اللہ جنت الفردوس کا ہم سب کو مستحق بنا دے. اے اللہ جنت الفردوس کا ہم سب کو مستحق بنا دے. اے اللہ جنت الفردوس کا ہم سب کو مستحق بنا دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ یہ مسجد زمین پہ تیرے گھر ہے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ یہ مسجد زمین پہ تیرے گھر ہے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں غیبی طور پہ ان کی مدد فرما. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان ستائے جا رہے ان کی مدد فرما. اے اللہ ان مسجدوں کی حفاظت فرما، ان سے بلند ہونے والی نداؤں کی حفاظت فرما، اس میں خدمات کو انجام دینے والے لوگوں کی حفاظت فرما، اس کے ساتھ جڑ کر زندگی گزارنے والے لوگوں کی حفاظت فرما، اور ان تمام کو خیر و برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو چیزیں ہم نے مانگی ہے بھلائی کی اس کو عطا کر دے، اور جو مانگنی باقی رہ گئی ہے اس کو بنا مانگے عطا کر دے. جو شر اور فساد سے ہم نے پناہ مانگی ہے اس سے ہمیں محفوظ فرما لے، اور جو مانگنی باقی رہ گئی ہو اس سے بنا مانگے محفوظ فرما لے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.